بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمین۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، اللہ جل جلالہ امن والہ نے اپنے کلام میں جتنی صورتیں نازل فرمائی ہیں ان تمام صورتوں میں الگ الگ خصوصیات ہیں۔ من جملہ ان تمام خصوصیات کے ایک خصوصیت سورۃ العصر کی بھی ہے، جس سورت کو عام طور پر ہم لوگ یاد رکھتے ہیں۔ عموماً عوام کے درمیان جو صورتیں یاد رکھی جاتی ہیں وہ صورتیں چار ہیں۔ ایک انا اعطیناک الکوثر، نمبر دو سورۃ العصر، نمبر تین تبت یدا، نمبر چار قل هو اللہ احد۔ عموماً یہ چار صورتیں تمام کو یاد رہتی ہیں اور یہ چھوٹی صورتیں سمجھی جاتی ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے پورے دین کو بعض صورتوں میں سما دیا۔ جیسے سورہ فاتحہ ہے، پورے دین کا پیغام ہے۔ سورہ عصر ہے، پورے دین کا پیغام ہے۔ سورہ اخلاص ہے، پورے دین کا پیغام ہے۔ اللہ نے ان صورتوں کو جامع اور معنی صورت بنائی، مختصر الفاظ میں بڑی لمبی اور واضح تفسیر اللہ نے ان صورتوں میں رکھی ہیں۔ اسی لیے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا کہنا ہے، اگر اللہ قرآن پاک میں کوئی سورہ نازل نہ کرتا، صرف سورہ عصر نازل فرما دیتا، امت کی ہدایت کے لیے صرف سورہ عصر کافی تھی۔ اس لیے کہ اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر پورے زمانے والوں کو اللہ نے کہہ دیا، والعصر، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی۔ زمانہ چاہے وہ ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو، ہر زمانہ اللہ کا زمانہ ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے لا تسبوا الدہر وانا الدہر کلہ، اے لوگو تم لوگ زمانے کو گالی دیتے ہو، زمانہ بڑا خراب ہو گیا، زمانہ بڑا بے رحم ہو گیا، زمانہ بڑا ظالم ہو گیا، زمانہ بڑا جابر ہو گیا، زمانہ ایسا ہو گیا، زمانہ ویسا ہو گیا، زمانے کو تم برا بھلا کہتے ہو۔ اللہ جل جلالہ امن والہ نے فرمایا انا الدہر کلہ، ہر زمانے کا فیصلہ کرنے والا میں ہوں، ہر زمانے کا خالق میں ہوں، ہر زمانے کا مالک میں ہوں، ہر زمانے کا رازق میں ہوں، ہر زمانے کا رحمان و رحیم میں ہوں۔ تم لوگ زمانے کو گالی دیتے ہو تو گویا زمانہ بنانے والے کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، زمانہ بنانے والے کی طرف بھی یہ بات چلتی ہے، آگے بڑھ جاتی ہے۔ تم کبھی زمانے کو گالی مت دو۔ انا اقلب اللیل والنہار، اللہ نے فرمایا رات ہے دن ہے تو اس کی ذمہ داری میری ہے۔ رات کو لانا، دن کو لے جانا
دین کو لانا اور رات کو لے جانا یہ تو ہم کرتے ہیں، لیکن تم اسی زمانے کو گالی دیتے ہو۔ علماء فرماتے ہیں زمانہ تو ماضی کا بھی رہا ہے، حال کا بھی ہے۔ ماضی کے زمانے میں لوگ اس زمانے کی بڑی تعریف کرتے تھے، کاش کہ ہم وہ زمانے میں ہوتے، وہ زمانے میں ہوتے، وہ زمانے میں ہوتے، کتنا اچھا ہوتا۔ حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا تم اپنے بھائیوں سے ملو گے حشر کے میدان میں۔ فرمایا اللہ کے رسول ہمارے بھائی کون ہیں؟ ہمارے بھائی کون؟ آپ نے فرمایا جو لوگ مجھے نہ دیکھے ہوں، نزول قرآن کو نہ پائے ہوں، نہ تمہیں دیکھے ہوں، نہ تمہارے صحبت یافتہ ہوں، اس کے باوجود میری اللہ کی تصدیق کرتے ہوں، مجھے تسلیم کرتے ہوں، میرے نقش قدم پر چلتے ہوں، قرآن کو مان کر زندگی گزارتے ہوں، ایسے لوگ، یہ لوگ سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ میرے عزیز خواتین، آپ حضرات کو یہ بات سمجھانی ہے کہ ہم چاہیں کہ کون سے بھی زمانے میں رہیں، زمانہ سب ایک ہی زمانہ ہے، ہر زمانے کا فیصلہ ایک ہی فیصلہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہر زمانے کا ایک ہی فیصلہ کہ کوئی بھی زمانہ ہو، تقوی والے اس میں زیادہ اللہ کے محبوب ہوں گے، طہارت والے اللہ کو زیادہ محبوب ہوں گے، اور پارسا لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہوں گے، حیا والے اللہ کو زیادہ محبوب ہوں گے۔ جو لوگ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، خوف و خشیت والے، وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہوں گے۔ کیا اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں مغضوب علیہم ولا الضالین والے نہیں تھے؟ ضرور تھے۔ حضور علیہ السلام کا زمانہ ہے، مغضوب علیہم بھی ہیں ولا الضالین بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کا غضب نازل ہونے والا ایسا برا طبقہ، خبیث طبقہ، مردود طبقہ سرکار کے زمانے میں بھی موجود تھا۔ ان سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے جو قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھیں، جو اللہ کے رسول کی صحبت پائیں، جو صدیق اکبر و عمر، عثمان و علی، مہاجرین و انصار کی صحبت پانے کے باوجود مردود قرار دے دیا جائیں، ملعون قرار دے دیا جائیں، اللہ کے دربار سے، اللہ کے نظروں سے پھٹکار بنا دیا جائیں، ان سے بڑا مرجوم شخص، رجیم شخص کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ انہی لوگوں کو ملعون بتایا گیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ اگر تاریخ پڑھیں گے تو اللہ کے رسول کے زمانے میں وہ لوگ بھی تھے جن کو قرآن نقل کرتا ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جس وقت ان لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے ایمان والوں سے تو وہ لوگ کہتے ہیں قالوا آمنا، ارے بھائی ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم بھی رسول کو تسلیم کرنے والے ہیں، ہم بھی حضور کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ہم بھی شریعت والے ہیں، ہم بھی طہارت والے ہیں، ہم بھی خوف و خشیت والے ہیں، قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، قبر و حشر کو مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب چلے جاتے ہیں خلوت میں اپنے شیطانوں سے ملنے کے لیے، اپنے خبیثوں سے ملنے کے لیے، اپنے ان گرو گھنٹال سے ملنے کے لیے جو لوگ اسلام کے سلسلے میں وسوسہ پیدا کرنے والے، اسلام کے سلسلے میں برائی دلوں میں بٹھانے والے، اسلام کے سلسلے میں سازش کرنے والے، اسلام کو ترقی پاتا ہوا دیکھ کر برداشت نہ کرنے والے، اس کے سلسلے میں تنزلی کی کوشش کرنے والے، مسلمانوں کے سلسلے میں بڑھ چڑھ کر غلط ارادہ رکھنے والے، جب ان لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا مَعَكُمْ، آپ کے سازشوں کے ساتھ ہم بھی ہیں، آپ کے فریب کے ساتھ ہم بھی ہیں، آپ کی دھوکے بازی کے ساتھ ہم بھی ہیں، آپ کی مکاری میں ہم بھی شامل ہیں، آپ کے پلان میں ہم بھی شامل ہیں، آپ جو کچھ اس وقت تباہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان ارادوں میں ہمارا بھی شمار کر لیجئے۔ اِنَّا مَعَكُمْ۔ اب ان سے جب پوچھا گیا ارے تم ان کے ساتھ جاتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، ان کے ساتھ جاتے ہو، احد اور بدر میں شریک ہوتے ہو، ان کے ساتھ جاتے ہو، روزہ رکھتے ہو، ان کے ساتھ تم سفر و حضر میں رہتے ہو، کیا ماجرا ہے اس کا؟ کہتے ہو تم ہمارے ہو لیکن ان کے ساتھ تم لوگ رہتے ہو، تو فوراً اس کا جواب یہ ملتا ہے اِنَّا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ،
ہم تو ان کے ساتھ رہتے ہیں، حقیقت میں ہم ان سے مذاق اڑانا چاہتے ہیں۔ ان کا مذاق اصل مقصود ہے، ان کا مذاق اصل مطلوب ہے، ان کا مذاق اڑانا اصل منشا ہے۔ ہم لوگ ان کے ساتھ مذاق کے طور پر، تاکہ ان کے تمام اندرونی معاملات کو لیں اور سازش کرنے میں آسانی ہو، اس لیے ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ محترم خواتین، ہم بھی الحمدللہ ایمان والے ہیں۔ ایسے ملعونوں سے اللہ بچا کر الحمدللہ پاک دل والے، پاک کلمہ والے، پاک دل اور پاک عمل والے اللہ نے ہمیں بنایا۔ اسی لیے ہمارے کلمہ کو کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے۔ جو بھی یہ کلمہ پڑھتا ہے وہ بھی طیب ہو جاتا ہے، جو بھی اس کلمے کا تابعدار ہوتا ہے وہ بھی طیب ہو جاتا ہے، جو بھی اس کے نقش قدم پر چلتا ہے وہ بھی طیب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اتنا طیب ہوتا ہے جنتی ہونا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ جس وقت مرنے کے بعد وہ اللہ کے پاس حاضر ہوگا، اللہ کے فرشتے ان کی تابعداری کو سلام کریں گے، ان کے تابعداری کو ویلکم کریں گے، اہلاً و سہلاً مرحبا کہیں گے، اور یوں کہیں گے سلام علیکم طبتم، تم نے کلمہ طیبہ کو اپنی منشے زندگی بنا کر، تم نے کلمہ طیبہ کو اپنے زندگی کا اصل مقصد بنا کر ایسی پاک زندگی گزار کر آئے ہو، سلام علیکم، تم پر سلامتی کا فیصلہ ہو، طبتم، بہت اچھا کیا تم نے، بہت اچھا کام کر کے آئے ہو، بہت بہترین تم نے کام کیا ہے، فادخلوہا خالدین، تمہارے اس کام کے بدلے میں پروردگار نے تمہیں مہمان خانہ بنا رکھا ہے، چلو تم اپنے مہمان خانے میں داخل ہو جاؤ۔ محترم خواتین، الحمدللہ اس پاک جماعت کے ساتھ اللہ نے ہمارا رشتہ جوڑا۔ قرآن یہ کہتا ہے والعصر، خدا پورے زمانے کی قسم کھا کر، یعنی علماء کہتے ہیں ہر زمانے کا یہی اصول ہے، ہر زمانے کا یہی ضابطہ ہے، ہر زمانے کی یہی ترتیب ہے، ہر زمانے کا یہی فیصلہ ہے۔ یہ ہے اصل والعصر سے قسم کھانے کا منشا۔ قسم اصل زمانے کی قسم کے ساتھ پورے زمانے کا فیصلہ اللہ سنا رہا ہے۔ ان الانسان، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ اپنے ہو، چاہے وہ پرائے ہو، چاہے وہ امت اجابت ہو، چاہے وہ امت دعوت ہو، سب ان الانسان، انسان کی جنس پوری کی پوری لفی خسر، سب خسارے میں ہیں، یقیناً خسارے میں ہیں، لام تاکید ہے، یقیناً خسارے میں ہے۔ پھر کیا کہا؟ استثناء فرمایا، ہاں وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، الا الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد رسول اللہ کو تسلیم کر لیا۔ فرمایا الا الذین آمنوا، خالی ایمان قبول کرنا منشا نہیں ہے، دنیا بھر کے لوگ کلمے والے موجود ہیں، لا الہ الا اللہ والے موجود ہیں، محمد رسول اللہ پڑھنے والے موجود ہیں، ایک بڑا مجمع ہے جو کلمہ طیبہ کو جانتا ہے، اس کے معنی سے واقف نہیں ہے۔ جب کسی سے پوچھا گیا، ارے بھائی کلمہ طیبہ تم پڑھتے ہو، اس میں جو محمد کا نام آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے، یہ کون ہے، یہ کیسی شخصیت ہے؟ وہ کہنے لگا یہ اللہ کا نام ہے۔ نعوذ باللہ، اسے یہ بھی نہیں معلوم لا الہ الا اللہ میں اللہ آ گیا، محمد رسول اللہ کون ہے اسے نہیں معلوم، وہ بندہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کا نام ہے۔ پھر اسے پوچھا گیا، ارے بھائی تم لوگ تو محمد نام رکھتے ہو، پھر کیا مطلب؟ وہ کہنے لگا ہم اللہ کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ اسے یہ نہیں پتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، شافع محشر ہیں۔ اس بندے کو یہ نہیں معلوم، وہ بس اتنا جانتا ہے جتنا اس کو بتایا گیا۔
اس کو بتایا لا الہ الا اللہ ایک جز ہے، محمد رسول اللہ دوسرا جز ہے، یہ کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے بھائی، کلمہ پڑھنے کے بعد تجھ پر نماز بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے۔ جب تم راستے کی استطاعت رکھتے ہو، راستے کی طاقت رکھتے ہو، صحت بھی رکھتے ہو مال کے اعتبار سے اور صحت کے اعتبار سے، تو ایسے موقع پر تم پر فرض ہو جاتا ہے تاکہ تم حج کیا کرو، اور اگر صاحب نصاب ہو گئے زکوٰۃ دیا کرو۔ یہ 4 فرائض ہیں، یہ تو فرض والے اعمال ہیں، اسی کو اللہ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ اب مجھے یہ بتانا ہے، سب سے پہلی بات 4 باتیں تو اللہ نے بتا دی، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ میرے محترم خواتین، اگر ہم صرف اسی بات پر روشنی ڈالتے چلیں، ایمان کس کو کہتے ہیں، اعمال کس کو کہتے ہیں، تواصو بالحق کس کو کہا جاتا ہے، وتواصو بالصبر کس کو کہا جاتا ہے، کم از کم ادنا درجہ آپ یوں سمجھیے کہ ایک عنوان کے لیے کم از کم 4-5 گھنٹے چاہیے۔ ایمان کے سلسلے میں حضرت امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ابو داؤد نے، ترمذی نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے، دیگر تمام کتب نے، خود کتاب اللہ نے اتنی تفصیل سے ایمان کو ذکر فرمایا۔ ایمان کیا چیز ہے، ہم لوگ اگر وہ جان لیں تو پھر صحیح معنوں میں ایمان پر چلنا آسان ہوگا۔ میں آپ حضرات کو ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیے لا الہ الا اللہ کا یہ کلمہ ہے، کلمہ طیبہ اس کو کہتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے اللہ کے 99 نام ہیں، اللہ کے ناموں میں 99 نام ہیں، ان ناموں میں ایک نام رحیم رحمان ہے، رحیم ہے، آپ یہ بھی جانتے ہیں۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کلمہ طیبہ میں 99 نام ہیں، 99 نام، 99 کلمہ ہیں، ایک کلمہ ہی نہیں، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ جب لا محبوب الا اللہ جب بندہ پڑھتا ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ اس کے دل میں بس جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا جو معنی ہے وہ کیا، لا رحیم الا اللہ، لا رحمان الا اللہ، لا سبحان الا اللہ، لا قدوس الا اللہ، لا ودود الا اللہ، لا جبار الا اللہ، لا قہار الا اللہ، لا غفار الا اللہ، لا تواب الا اللہ۔ چلتا چلا جائے گا 99 کلمات، اور ہر کلمے کے ایک کتاب ہے۔ لا رزاق الا اللہ، اس پر پوری ایک کتاب ہے۔ لا رحیم الا اللہ، اس پر ایک پوری کتاب ہے۔ لا جبار الا اللہ، پوری ایک کتاب ہے۔ لا ودود الا اللہ، پوری ایک کتاب ہے۔ لا غفار الا اللہ، پوری ایک کتاب ہے۔ لا تواب الا اللہ، پوری ایک کتاب ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم لوگ مختصر دین سیکھ کر یوں سمجھ جاتے ہیں کہ الحمدللہ کافی دین کا علم حاصل ہو گیا۔ میں اگر کہوں تو مسلمانوں کو کلمے کا بھی علم نہیں ہے، ہمارا کلمہ کیا مطالبہ کرتا ہے، ہمارا کلمہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کلمے کی وفاداری کس کو کہتے ہیں، کلمے کی بے وفائی کس کو کہتے ہیں، کلمے کی غداری کس کو کہتے ہیں، کلمے کی نمک حرامی کس کو کہتے ہیں، کلمے کی نمک حلالی کس کو کہتے ہیں، کلمہ والا کس کو کہتے ہیں، کامل کلمہ والا کس کو کہتے ہیں۔ امام بخاری ایک حدیث کو لا کر کلمہ سمجھاتے چلے گئے، یہ سب ایمان کا جز ہے، لیکن اگر دیکھا جائے وہ ایمان کے اتنے اجزاء پر ہمارا اگر عمل بھی ہو جائے بہت بڑی بات ہے۔ حقیقت یہی ہے محترم خواتین، وہ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی علیہ رحمہ یہ لکھتے ہیں، اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ اللہ بھی رازق ہے تب بھی ایمان سے نکل جائے گا، بلکہ وہ کہنا کیا چاہیے، اگر رحیم ہے، رزاق ہے، جیسا کہا اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے اللہ بھی معبود ہے، اللہ بھی معبود ہے، ذرا بتائیے کیا وہ ایمان والا رہے گا، کیا وہ مسلمان رہے گا، کیا وہ اسلام میں رہے گا؟ ہرگز نہیں، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔
اگر کوئی یوں کہے اللہ بھی معبود ہے، اللہ بھی رب ہے، اللہ بھی خالق ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی تم خالق مانتے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی تم رب مانتے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی تم رزاق مانتے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی کارساز مانتے ہو، حالانکہ محیی و ممیت اللہ اکیلا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا جس وقت ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اتنی بڑی کتاب ہے کلمے کی، اس کتاب کے اتنے اجزاء ہیں، خود حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الایمان بضع وسبعون شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماتة الاذى عن الطریق الحیاء شعبة من الایمان۔ آپ نے فرمایا ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، ایک روایت میں 60 سے زائد شعبے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے 70 سے زائد شعبے، ان تمام میں افضل جو حصہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ کا سمجھنا ہے، لا الہ الا اللہ کو ماننا ہے، لا الہ الا اللہ کو بسانا ہے، لا الہ الا اللہ پر زندگی قربان کر دینا ہے۔ ادنا درجہ کیا ہے؟ زندگی میں ہم کسی کو تکلیف دیے بغیر گزارنا ہے، راستے میں تکلیف دینے والی چیز پڑی ہوئی ہو اس کو ہٹانا، یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ پھر فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، شرم اور حیا یہ ایمان کا سب سے بڑا شعبہ ہے، یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے لا الہ الا اللہ کے سلسلے میں جو افضلھا قول لا الہ الا اللہ آپ نے فرمایا، اگر میں آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ بتاؤں تب بھی میرے محترم خواتین 70 ہفتے چاہیے صرف کلمے کے جز بیان کرنے کے لیے۔ اجمالی طور پر شعب الایمان کے نام سے حضرت تھانوی قدس سرہ العزیز نے ایک کتاب تحریر فرمائی جس کا نام ہی رکھا شعب الایمان، ایمان کے شعبے۔ اس کتاب میں حضرت نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایمان کے شعبوں کو ذکر فرمایا۔ ان شعبوں کا جاننا خصوصاً خواتین کے لیے بہت ضروری ہے۔ مرد حضرات کے لیے دعوت و تبلیغ کی محنت کا اصل منشا کیا تھا؟ حضرت تھانوی علیہ رحمہ جس وقت اپنے خانقاہ میں موجود تھے، شاہ ظفر عثمانی رحمت اللہ علیہ دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے حضرت بیڑا غرق ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا۔ پوچھا بھئی کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی جماعت، وہ اس وقت میں رحمت اللہ علیہ نہیں موجود تھے، مولانا الیاس صاحب کی جماعت آئی ہوئی ہے، جس جماعت کے سلسلے میں آپ کے پاس تذکرہ ہوتا تھا، جس جماعت کے سلسلے میں آپ کے پاس اجازتیں لی گئی، جس جماعت کے بارے میں کارگزاری سنائی جاتی رہی۔ فرمایا وہ جماعت ہمارے خانقاہ کے اطراف کے لوگوں سے مل رہی ہے، بات چیت کر رہی ہے، ملاقاتیں کر رہی ہے، اور ان سے ملاقات کرنے کے بعد اپنا کلمہ سنا رہی ہے اور ان سے کلمہ سن رہی ہے۔ ماجرا یہ ہے حضرت، فرمایا 80% لوگ خانقاہ کے اطراف رہنے والوں کو کلمہ یاد نہیں ہے۔ جہاں پر لا الہ الا اللہ کے ضربے لگتے ہیں، جہاں پر کلمہ طیبہ کو دل میں بسایا جا رہا ہے، جہاں پر اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین جز میں بسایا جا رہا ہے، اس طرح کے مقدس کلمے کا فرمایا ہم نے جس وقت جائزہ لیا 80% لوگوں کے زبانوں پر الفاظ کلمہ بھی نہیں ہے۔ اب حضرت بڑی ٹھنڈی سانس لیے، فرمایا بھائی بلا لے آؤ، کارگزاری سنا، بڑے غمگین ہوئے۔ حضرت نے بڑا کام کھڑا کیا ہے، اس کے بارے میں حضرت سوچتے سوچتے یہ ارشاد فرمایا الیاس نے یاس کو آج سے بدل دیا، جو چیز ناممکن تھی الیاس نے اسے ممکن کر کے بتا دیا۔ حضرت نے اس کے بعد باقاعدہ اپنے تمام ساتھیوں سے کہا بھائی جتنے بھی ہمارے گاؤں میں شہر میں لوگ رہتے ہیں ان تمام میں محنت کرو، ان کو لے آؤ، ان کو لا کر باقاعدہ
ہر اعتبار سے تیار کراؤ، کلمہ طیبہ سے ان کی زندگی سجانا شروع کرو۔ محترم خواتین، میں بڑے ادب سے آپ حضرات سے کہنا چاہوں گا، میں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ آئندہ جب آؤ ساتھ میں خواتین کو بھی لے آؤ۔ میں نے اس لیے کہا تھا، ارے آپ جانتے ہیں کہ یہ خاتون بڑی پڑھی لکھی ہے، اسے ایمان کا پتہ ہے، اعمال کا پتہ ہے، نماز کا پتہ ہے، روزے کا پتہ ہے، ذکر کا پتہ ہے۔ آپ یہ تصور رکھتے ہیں، ایسا رکھنا بھی چاہیے کہ اچھا گمان کا ہونا یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ کو کیا معلوم ان سے کبھی کلمہ کسی نے پوچھا؟ میں ہمیشہ مردوں سے پوچھا کرتا ہوں، ارے بھئی تمہاری شادی ہو کر 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال ہو گیا، کیا آپ نے اپنے بیگم کو کبھی بٹھا کر پوچھا، بیگم ذرا بتاؤ تم کلمہ کتنا جانتی ہو؟ کلمہ ذرا پڑھ کر سنایا کرو، درود پڑھ کر سنایا کرو، نماز پڑھ کر سنایا کرو، تم بتاؤ نماز کی نیت کیا ہوتی ہے، وضو کیسے کرنا چاہیے، شرائط نماز کیا ہے، پاکی ناپاکی کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم جنرل وضو کے فرائض، غسل کے فرائض بھی اگر ہم پوچھیں، محترم خواتین یقین مانو کہ ایک بڑا مجمع 90% کا وہ ان باتوں سے واقف نہیں ہے۔ آپ شکریہ ادا کیجئے، مسجد عائشہ جس ہستی کے نام پر موسوم ہے، آج اسی کے بغل میں مدرسے خواتین کے لیے کھول کر ان تمام خواتین کو دعوت دی جا رہی ہے، سب آ جاؤ، بغیر کسی تفریق کے آ جاؤ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف چلو، اللہ کی بات سنو، اللہ کی بات سمجھو، اللہ کی بات دل میں بساؤ، اللہ کی شریعت کو اپنے دھیرے دھیرے زندگی میں لانے اور اپلائی کرنے کی کوشش کرو، اور آہستہ آہستہ ان تمام شریعت کے مسائل پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اس کے لیے مدرسے میں جمنا یہ اپنے لیے شرم کی بات نہیں، شان کی بات ہے، اور خصوصاً اگر کوئی خاتون کسی وجہ سے نہیں آ سکتے، کم از کم ان کو بیان میں لے آنا، بیان میں بٹھانا، بیان سنانا، بیان میں سمجھانا، اور اس کے ذریعے سے ان کی زندگی کے اندر انشاءاللہ تبدیلی آ گئی، پورا ثواب میں حصے دار آپ ہوں گی۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک مختصر میں نے عنوان چھیڑا یہ بتانے کے لیے، آپ ذرا معلوم کر لیں، اتنے سے معمولی بات ہمارے خواتین میں کون جانتے ہیں؟ اگر بیٹی ہے تو ماں سے پوچھیں، ماں ہے تو بیٹی سے پوچھیں، بہن ہے تو بہن سے پوچھیں، خالہ ہے تو اپنے بھانجی سے پوچھیں، ذرا بتا بیٹی کتنا تو جانتی ہے کتنا نہیں جانتی۔ آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ کیا حقیقت ہے، کیا علمی معیار ہے، کیا ان کی صلاحیت ہے، کیا ان کے اندر پڑھائی ہے، کیا یہ جانتے ہیں کیا نہیں جانتے۔ طہارت کے مسائل سے بھی ایک بڑا مجمع واقف نہیں ہے، اس لیے ترتیب کے ساتھ ایمان کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ بات آئے گی، عمل صالح کے بارے میں بھی بات آئے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات نیت کریں، انشاءاللہ ہم لوگ ایمان بھی سیکھیں گے۔ اگر ہم سیکھتے اللہ کے پیارے بھی ہو گئے، اللہ کے پاس ہم کہہ سکتے ہیں اے میرے رب، ہم نے سیکھنا شروع کیا تھا، زندگی نے وفا نہیں کی، ہم دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ہم قصوروار نہیں ہیں، یا اللہ ہم نے جو ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے کیا، جو تو تیرے بس میں جو ہے، اے اللہ تیرے بس میں سب کچھ ہے، سزا دینا بھی تیرے بس میں ہے، جزا دینا بھی تیرے بس میں ہے۔ السعی منا، کوشش تو ہم کریں گے، والاہتمام من اللہ، پروردگار پورا تو کرے گا۔ محترم خواتین، ہم انشاءاللہ اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ ہم لوگ اپنے اگلے انشاءاللہ تمام مسائل کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سریے کو اس بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ آتے ہوئے آپ اپنے تمام سہیلیوں کو، خاندان والوں کو دعوت دیں، کہیں بھئی ہفتے میں ایک مرتبہ 1 گھنٹے کے لیے ہمارا جڑنا ہوتا ہے، ذرا آ جائیں، انشاءاللہ اس میں اللہ کرے کہ ہماری زندگی بدل جائے گی، آخرت بن جائے گی، قبر و حشر سمجھ میں آ جائے گا، اور پھر کلمہ کیا چیز ہے، بنیاد اسلام ہمیں سمجھ میں آ جائے گی، پھر اس کے بعد عمل کرنا آسان ہوگا۔
بہت سارے اس کا اجزاء ہیں، انشاءاللہ ترتیب سے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 سوالات ہیں۔ اگر کسی عورت کا اسکارف یا دوپٹہ حالت نماز میں کھل جائے، اس طرح چوٹی باندھی تھی کہ وہ حالت نماز میں کھل جائے تو نماز ہوگی یا نماز کو لوٹانا پڑے گا؟ دیکھیے، یہ کہ ستر عورت کے لیے نماز میں جن ستر کا چھپانا فرض ہے اس میں بال بھی ہیں اور چہرہ، 2 ہتھیلی، 2 قدم کے علاوہ پورے بدن کو چھپانا فرض ہے۔ اب اگر اوڑھنی کھسک جائے، اس لیے نماز کی اوڑھنی ایسی بناتے ہیں جس میں کھسکنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر ہم اوڑھ کر نماز پڑھتے ہیں تو وہ اوڑھنی کھسکتی رہے گی، اسے ہٹاتے رہنا پڑے گا، اسے ڈالتے رہنا پڑے گا۔ تو اس لیے ایسی اوڑھنی اوڑھ کر نماز پڑھیں جو نہ کھسکے۔ اگر کھسک گئی تو فوراً آپ اس کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوشش کرنے سے آپ عاجز ہو گئے، کوشش کرنے میں آپ کامیاب نہیں ہو سکے، تو ایسے موقع پر آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ آپ کا سر اگر کھل گیا تو نماز رہ گئی، اس لیے کہ یوں سمجھو کہ ستر کھل گیا۔ تو اس لیے اگر نیچے کے بال کچھ نظر آ جائے تو علماء فرماتے ہیں اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن سر سے اگر دوپٹہ ہٹ جائے تو نماز فاسد ہو جانے کا پر اندیشہ ہے۔ اس لیے ہم اس چیز میں احتیاط کریں۔ کیا پیکٹ والے قرآن کو پرس یا بیگ میں رکھ کر جب بھی سہولت ملے تو پڑھ سکتے ہیں، یا موبائل میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ کیا اس کی اجازت ہے؟ یہ پوچھ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر قرآن کی بے ادبی نہ ہو، خصوصاً آپ پیکٹ میں رکھ کر جا رہے ہیں، قرآن کی بے ادبی نہیں ہوگی، قرآن حفاظت سے رہے گا، قرآن کی توہین نہیں ہوگی، تو ایسے موقع پر آپ قرآن پاک لے کر جا سکتے ہیں اور وہاں سے قرآن تلاوت کر سکتے ہیں جب بھی موقع ملے، کوئی حرج نہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایسا ویسا ہم لوگ اس میں احتیاط نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ بعض مرتبہ طہارت خانے کو جاتے وقت ہینڈ بیگ بھی ساتھ میں لے جانا پڑتا ہے، تو ایسے موقع پر قرآن کی بے ادبی ہوگی، گستاخی ہوگی، تو علماء فرماتے ہیں ایسے موقع پر آپ قرآن پاک نہ لے جائیں۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر قرآن اٹھا کر حفاظت سے رکھ کر آپ طہارت کو جا سکتے ہیں تو باہر رکھ کر طہارت کو جائیں۔ اور اگر موبائل میں قرآن ہے تو موبائل میں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اتنی بات کا احتیاط کریں کہ اسکرین پر قرآن کو نہ رکھیں، قرآن اندر رکھیں، جب ضرورت پڑے تو قرآن اٹھا کر پڑھ لیں، جب پڑھ کر ختم ہو جائے تو پھر قرآن کو اندر بھیج دیں، سینڈ کر دیں، اور اس کو اسکرین پر نہ رکھیں۔ تو اس اعتبار سے آپ کو قرآن پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن یہ بات بھی خیال میں رکھیں، موبائل میں پڑھیں یا آپ قرآن میں پڑھیں، دونوں جگہ پر آپ کو باوضو پڑھنا شرط ہے، چاہے یہاں پڑھو یا وہاں پڑھو، دونوں جگہ پر باوضو۔ بعض لوگ بغیر وضو کے بھی فون میں قرآن پاک پڑھ لیتے، ایسی بات نہیں، لا یمسہ الا المطہرون۔ ہاں، البتہ آپ ہاتھ لگائے بغیر آپ صرف کوئی دعا پڑھ رہے ہیں یا کوئی آیت پڑھ رہے ہیں تو آپ ہاتھ لگائے، اسکرین پر ہاتھ لگائے بغیر پڑھ کر اس کو اندر سینڈ کر دے سکتے ہیں، لیکن تلاوت کے وقت میں باوضو تلاوت کرنا، چون کر تلاوت کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها واہدنا الى سواء السبیل واہدنا الى سواء الصراط۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔